नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलायजा फरमाइए। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत का हल्फनामा। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में मरकज ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दिया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन लाजमी नहीं है और किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ वैक्सीन लेने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मरकज ने कहा कि वैक्सीनेशन कोई मैंडेट नहीं है। हुकूमत ने कोई भी SOP जारी नहीं किया जो किसी भी मकसद के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी करार देता हो। मरकज की हिदायत में किसी शख्स की रजामंदी के बगैर जबरदस्ती वैक्सीनेशन का तस्वुर नहीं किया गया है। मरकज ने ये बातें मुल्क भर में माजूर अफराद के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की दरखास्त पर जवाब दाखिल करते हुए कही। मरकज ने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन वसी तर अवामी मफाद में है और मुख्तलिफ प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इसके लिए मुनासिब तरीके से मशवरा, तशहीर और बातचीत की गई है कि तमाम शहरियों को टीका लगवाना चाहिए। किसी भी शख्स को इसकी मर्जी के खिलाफ टीका लगाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की तरफ से कहा गया है कि हुकूमत हिंद ने कोई SOP जारी नहीं की है जो किसी भी मकसद के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लाजमी करार देता हो। 20 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी कर इससे जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में अदालत की मदद करनी चाहिए। मरकजी हुकूमत को बताना चाहिए कि इस अहम मामले में क्या कदम उठाया जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करके माजूर लोगों के लिए घर घर जाकर वैक्सीनेशन का मुतालबा किया था। दरखास्त में कहा गया है कि ये लोग मराकिज में जाकर वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ऐसी सूरत में हुकूमत को घर घर जाकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रियासतों को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। रेलवे भर्ती इम्तिहान में किसी का नुकसान नहीं, वजारत रेलवे का बयान। रेलवे की वजारत ने आज गैर तकनीकी जुमरे में तकरीबन 35,000 भर्तियों के ताल्लुक से सोशल मीडिया के एक हिस्से में आने वाली मुबैना गुमराहकुन खबरों की वजाहत करते हुए कहा कि इससे किसी भी उम्मीदवार के लिए मुकाबले के मौके कम नहीं हुए और न ही किसी का कोई नुकसान हो सकता है। रेलवे की वजारत ने यहाँ कहा कि दूसरे मरहले में कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल 28 फरवरी 2019 को शाया किए गए नोटिफिकेशन में तफसील से बताया गया था। 13 जुमरों के वहदे ग्रेजुएट और 6 जुमरों के वहदे 12वीं पास लोगों के लिए नोटिफिकेशन किए गए थे। इन 13 जुमरों की आसामियों को 7वें पे कमीशन के पे स्केल में 5 ग्रुपों में दर्जाबंद किया गया था और हर जुमरे के लिए हर मरहले के अमल की भी वजाहत की गई है। हर उम्मीदवार को अपनी अहलियत के मुताबिक 13 जुमरों में से सभी या किसी एक का इंतखाब करने की आज़ादी दी गई है। नताइज के बारे में भी इल्तिजामात दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर इस बात के ताल्लुक से तशवीश जाहिर की गई कि रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन में कहा था कि कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान का पहला मरहला सिर्फ क्वालिफाइंग इम्तिहान होगा और कंप्यूटर की बुनियाद पर दूसरे मरहले के लिए 20 गुना उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा गया है। इस पर रेलवे ने कहा कि पहले मरहले का इम्तिहान सबके लिए आम होगा, जबकि नोटिफिकेशन के ज़ाब्ते 13.2 में
واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہر گروپ کے لیے الگ سے امتحان لیا جائے گا اور ان میں مشکل کی سطح بھی عہدے کے مطابق مختلف ہوگی۔ اس کے مطابق دوسرے مرحلے کے کمپیوٹر پر مبنی امتحان میں ایک سطح میں درجہ بند کی گئی تمام آسامیوں کے لیے ایک ہی امتحان ہوگا، لہٰذا اگر کوئی امیدوار اہل ہے اور اس نے ایک سے زیادہ سطح کے امتحان میں شرکت کرنے کے متبادل کا انتخاب کیا ہے تو اسے علیحدہ امتحانات میں شرکت کرنا ہوگی۔ ان امتحانات کے لیے مشکل کی سطح بھی مختلف ہوگی۔ سوشل میڈیا میں یہ دلیل بھی دی گئی ہے کہ گریجویٹ امیدواروں کو گریجویٹ اور 10+2 لیول کے عہدوں کے لیے اہل ہونے کا ناجائز فائدہ مل رہا ہے۔ اگر پہلے کی طرح گریجویٹ اور 10+2 لیول کی پوسٹوں کے لیے علیحدہ نوٹیفیکیشن ہوتے تو انہیں دو الگ الگ امتحانات میں کامیاب ہونا ہوتا۔ اس پر ریلوے بورڈ نے کہا کہ وقت اور توانائی کی بچت کے لیے گریجویٹ اور 10+2 لیول کی آسامیوں کے لیے بھرتی کو مربوط کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے مرحلے کے کمپیوٹر پر مبنی امتحان کے معیارات کو 10+2 کی سطح پر رکھا گیا ہے، تاہم 10+2 سطح کے طلبہ کو نقصان نہ پہنچے اور صرف دوسرے مرحلے کے امتحان میں ہی سطح مختلف ہوں گی۔ ریلوے بورڈ کے افسران نے امتحان میں شرکت کرنے والے امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے بہکاوے میں نہ آئیں اور دل لگا کر امتحان میں شرکت کریں۔ ایٹمی میزائلوں کی تنصیب پر پوتین کی امریکہ کو دھمکی۔ یوکرین کے بحران کو کم کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان ہونے والی بات چیت ناکام ہونے کے بعد وائٹ ہاؤس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ روس حملے کا بہانہ بنانے کے لیے وہاں کی صورتحال کو خراب کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگرچہ امریکی صدر جو بائیڈن اور نیٹو کی انتظامیہ اس بات کا تجزیہ کر رہی ہے کہ اگلے چند ماہ کیا ہو سکتا ہے، روسی صدر ولادیمیر پوتین کے لیے ایک اور آپشن کے بارے میں گہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان میں روسی صدر کا اپنی فوجوں اور ہتھیاروں کو یوکرین کی سرحدوں پر دھکیلنا اور دور رس اقدامات کرنا ہے۔ پوتین مشرقی یورپ کو شامل کرنے کے لیے روس کے دائرۂ اثر کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس میں دوبارہ توسیع نہ کرنے کا عہد کرنا چاہتے ہیں۔ پوتین اس مقصد تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں جیسا کہ ان کے بعض معاونین نے مشورہ دیا تھا تو روس سلامتی کے مفادات کو آگے بڑھائے گا، جس کے نتائج یورپ اور امریکہ سنجیدگی سے محسوس کریں گے۔ روسی جوہری ہتھیاروں کو ایسے مقامات پر منتقل کیا جا سکتا ہے جو شاید امریکی ساحل سے زیادہ دور نہ ہوں۔ اس سے میزائل داغنے کے بعد وارننگ کے اوقات کو کم کر کے 5 منٹ سے بھی کم کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے 1962 کے کیوبا کے میزائل بحران کی بازگشت اور تصادم کا آغاز ہو سکتا ہے۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ کورونا وبا کے پیش نظر مملکت معتمرین و زائرین کی صحت و سلامتی کی خاطر ہر ممکن احتیاطی قدم اٹھا رہی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے بیرون مملکت سے عمرہ پر آنے والوں سے کہا ہے کہ وہ آنے سے قبل خدوم پلیٹ فارم پر ویکسین کی رجسٹریشن کرائیں۔ اس سلسلے میں وزارت حج و عمرہ نے مملکت آنے والے عمرہ زائرین سے مزید کہا ہے کہ وہ سعودی عرب آنے سے 72 گھنٹے قبل آن لائن قدوم پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ کے ہوم پیج پر ابشر پلیٹ فارم پر قدوم کا پورٹل موجود ہے، جسے کلک کرنے پر اس کا پیج کھل جاتا ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے فائزر بائیوٹیک، ایسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن اور موڈرنا ویکسین فراہم کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازیں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے منظور کردہ سینوویک اور سینوفارم ویکسین کو بھی سعودی عرب میں منظور کیا گیا ہے۔ وہ افراد جنہوں نے مملکت میں ویکسین کا کورس مکمل نہیں کیا، انہیں سعودی عرب آنے کے بعد مقررہ ویکسین کی بوسٹر ڈوز دی جائے گی، جبکہ ایسے افراد جنہوں نے اپنے ملکوں میں ویکسین لگائی ہے انہیں سعودی عرب آنے کے بعد 5 دن قرنطینہ میں گزارنے ہوں گے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ پروگرام وقفہ ادب میں فیصل وارثی کو سماعت فرمائیے گا۔ غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ میں فیصل وارثی
کریم نگر سے غزل پیش کر رہا ہوں. شعر عرض کیا ہے. دشمنوں سے ہیں گھرے مستیوں میں چور ہیں, دشمنوں سے ہیں گھرے مستیوں میں چور ہیں, باشعور ہو کے ہم کتنے بے شعور ہیں. اور حسن مطلع ہے کہ ہر طرف ہے معصیت, فسق ہے فجور ہیں, ہر طرف ہے معصیت, فسق ہے فجور ہیں, ذکر میں خدا کے گم مولوی غفور ہیں. اور مقصد حیات سے جتنے بے خبر ہیں وہ, مقصد حیات سے جتنے بے خبر ہیں وہ, موت سے قریب ہیں زندگی سے دور ہیں. اور رہبران قوم سے کام کچھ نہ لے سکے, رہبران قوم سے کام کچھ نہ لے سکے, رہبروں کے پیچھے ہم دوڑتے ضرور ہیں, رہبروں کے پیچھے ہم دوڑتے ضرور ہیں. اور حرم پاک سے بھلا آپ لوٹ آئے ہو, حرم پاک سے بھلا آپ لوٹ آئے ہو, تو فہ حرم میں کیا زمزم و کھجور ہیں. حرم پاک سے بھلا آپ لوٹ آئے ہو, تو فہ حرم میں کیا زمزم و کھجور ہیں. اور کیسی ہے یہ بے بسی قوم کی یہ بے حسی, کیسی ہے یہ بے بسی قوم کی یہ بے حسی, ظلم کا شکار ہیں قید میں یغور ہیں, ظلم کا شکار ہیں قید میں یغور ہیں. مختار کیا ہے. فیصل ایک شیر پر داد جو ملی ہمیں, فیصل ایک شیر پر داد جو ملی ہمیں, دل کے گوشے گوشے میں ناشتے طیور ہیں, دل کے گوشے گوشے میں ناشتے طیور ہیں. دشمنوں سے ہیں گرے مستیوں میں چور ہیں, باشعور ہو کے ہم کتنے بے شعور ہیں. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.